اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صلوات علی محمد. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو احد، اس خدا کے جو صمد، اس خدا کے لیے جو لم یلد ولم یولد، اور اس خدا کے لیے جس کی شان لم یکن لہ کفوا احد. اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے جو عہد سمجھانے کے لیے آئے، صمد بتانے کے لیے آئے، لم یلد ولم یولد کی شان بن کر آئے. وہ ایسے آئے کہ صمد کی صفات اپنے ذات کے اندر اظہار کرتے ہوئے آئے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد وعلى. اما بعد، فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر ہماری اور آپ کی بہترین خوش قسمتی کہ یہاں آج پھر خدا نے حاضری کا موقع عطا کیا. یقیناً انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. اگر ہر ایک کے اپنے اختیار میں ہوتا تو انسان جب چاہتا جہاں چاہتا اس ثواب کو حاصل کر لیتا.
یا الفاظ بدل کے بات کی جائے کہ کبھی ارادہ آپ کرتے ہیں اور ارادہ پورا نہیں ہو پاتا، اور ارادہ پورا نہ ہونے پر کوئی اپنی تدبیر کو اور کوئی اپنے تمام تر حالات کو قصوروار قرار دیتا ہے، جبکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے سے بھی۔ تو اس عظیم الشان جملے سے امام علیہ السلام نے ارادوں کے ٹوٹنے پر جو مایوسی ہوتی ہے اس سے نکال لیا کہ دیکھو تم ارادہ کرتے ہو، ارادہ پورا ہو جاتا ہے، ارادہ پورا نہیں ہوتا۔ ارادہ پورا ہو جائے تب تو کوئی مسئلہ انسان کے ذہن کو پریشان نہیں کرتا، لیکن اگر ارادہ پورا نہ ہو سکے تب بھی گھبرانا مت، اس لیے کبھی پروردگار کو ایسے بھی پہچان لیا کرو کہ تم نے ارادہ کیا، کوئی ہے جو تمہارے ارادے کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی ارادے ولایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل غدیر خم کے میدان میں تھے، اور آج بھی ہمارا قیام غدیر خم کے میدان میں رہے گا۔ اور غدیر خم کے میدان کی خصوصیات میں کل ہم پہنچے تھے ممبر تک، اور ممبر کی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے سرکار ختمیہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی پر غور کیجئے کہ اللہ کے رسول نے کتنی محنتوں کے ساتھ اور کتنی زحمتوں کو برداشت کرتے ہوئے انسانیت کو حیات کا طریقہ سکھایا، ورنہ انسانیت سسک کر دم توڑ رہی تھی مکے کے پہاڑوں کے درمیان۔ اور اسی لیے اللہ کے حبیب کو محسن اسلام نہیں کہا جاتا، نہ آپ محسن اسلام ہیں نہ آپ محسن ایمان ہیں، آپ ہیں محسن انسانیت۔ اب پیغمبر کے ہر عمل کو محسن انسانیت کے ساتھ ملا کے رکھیے گا تو پیغمبر کے ہر عمل میں انسانیت کا فائدہ سمجھ میں آئے گا، چاہے عمل کوئی بھی ہو۔ آپ اگر قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کر رہے تھے تو بھی انسانیت کے فائدے کے لیے، اگر آپ اعلان کر رہے تھے کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا تب بھی انسانیت کے فائدے کے لیے، تو اگر اعلان کر رہے ہوں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا تو بھی انسانیت کے فائدے کے لیے۔ سارے کام، حتیٰ کہ بہت سے معاملات میں انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ میں اتفاق سے آج شام بھی ایک مجلس میں گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا جو انسانیت کے خلاف ہو۔ اس حد تک مہربان پیغمبر کہ اس نے اپنے دشمن کو بھی بد دعا نہ دی، بدترین دشمن، پتھر مارنے والے، سر مقدس پر گھر کا کچرا لا کے ڈالنے والے، حالت نماز میں آپ کے سر مقدس پر اونٹ کے پیٹ سے نکلے ہوئے آٹے لا کے ڈالنے والے، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب کو اتنا ستایا گیا کہ آپ نے مکہ المکرمہ سے ہجرت اختیار کی، لیکن اتنا مہربان پیغمبر، اتنا محبت کرنے والا پیغمبر کہ جب مکہ المکرمہ پلٹ کے واپس آئے، فاتح بن کر آئے، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، لیکن مزاج میں وہی رؤوف اور رحیم ہونے کا عنوان ہے۔ گویا جب لشکر نہیں تھا تب بھی رؤوف تھے،
جب لشکر ساتھ میں تب بھی رؤوف ہیں، جب مکے میں آئے تھے عمرہ کرنے تب بھی مہربان تھے، جب مکے میں آئے کنٹرول کرنے تب بھی مہربان ہیں، اور اس طرح داخل ہوئے۔ رات کا وقت، مکہ المکرمہ چاہتے تو رات میں داخل ہو جاتے۔ ہجرت کا 8واں برس ہے، اور ولایت کے اعلان کو سمجھنے کے لیے پیغمبر کی محنت، پیغمبر کی عظمت، کون سا خاص مقام جہاں سے انسان تلاش کرے ختمی مرتبت کی شخصیت میں کہ شاید اپنے رشتہ داروں کو اہمیت دیتے ہو، تو اعلان کیا ولایت کا۔ آپ جب داخل ہوئے تو رات کا وقت تھا، آپ نے اپنے پورے کاروان کو باہر روک دیا کہ رات میں مکے میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایسے میں مکے کے پہاڑ پر 2 افراد پہنچے ہوئے تھے، ایک کا نام تھا ابو سفیان اور ایک کا نام تھا عباس ابن عبد المطلب۔ یہ دونوں لشکر کو، اسلام کے لشکر کو مشاہدہ کر رہے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لشکر کے افراد کی تعداد کا اندازہ اونٹوں کے نہر کیے جانے سے کیا جاتا تھا کہ کتنے لوگ کھانے والے ہیں تو اتنے اونٹ نہر کیے جائیں گے۔ اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 10,000 کا لشکر دکھائی دیتا ہے، تو ابو سفیان نے جناب عباس ابن عبد المطلب کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا، اف اتنا بڑا لشکر! میں کہتا ہوں ابھی لشکر دیکھا ہی کہاں تھا، اگر لشکر دکھانے پر آئے تو محمد کا 11واں جانشین بھی عسکری ہو جائے۔ لشکر دکھایا ہی کب تھا؟ یہ تو مسلمان تھے جو پیغمبر کے ساتھ ساتھ آئے تھے، ورنہ پیغمبر کا لشکر جس کا 12واں مہدی ہو، 11واں عسکری خود محمد کیسا ہوگا؟ دکھایا نہیں، لیکن ساتھ میں جو آئے ہیں ان کی گنتی شمار کی جا رہی۔ تو ابو سفیان نے عباس سے کیا کہا، اف تیرے بھتیجے نے تو بڑی حکومت بنا لی۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اسی انداز کے ساتھ جیسے اس نے کہا تھا، فرمایا سن، حکومت نہیں رسالت۔ ایک ذرا سا فرق ہو گیا، حکومت کہو گے تو رشتہ داریاں چلیں گی، قرابت داریاں چلیں گی، میراث چلے گی، میں حکومت میں آؤں گا، اس کے بعد میرے بیٹے آئیں گے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ حکومت نہیں، رسالت۔ یہ ایک خاص فرق تھا۔ یہاں تک بات پہنچتے پہنچتے جس نے اسلام کو حکومت سمجھا اس کو ولایت سمجھ میں نہیں آئی، اور جس نے اسلام کو رسالت سمجھا وہ کل بھی ولایت والا تھا اور آج بھی ولایت والا ہے۔ میں اس جملے کو مکمل کرتے ہوئے سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب کو اتنی محبت تھی اپنے چاہنے والوں سے، مکے میں داخل ہوئے، رات میں نہیں دن میں آئے، تاکہ کل کو کوئی مورخ نہ لکھے کہ شب خون مارا گیا مکے پر۔ رات کا حملہ بزدل لوگ کیا کرتے ہیں، بہادر نہیں۔ رات میں نہیں گئے، دن کی روشنی میں اللہ کے رسول جب مکے میں داخل ہوئے آپ نے اعلان فرما دیا کہ دیکھو اگر کوئی خانہ کعبہ کی مسجد میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے، اگر کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اس کے لیے امان ہے، اور تیسرا جملہ بڑا مشکل تھا، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے امان ہے۔ اللہ اکبر! کیا سمجھیں گے
حکمت ختمیہ مرتبت کو لوگ نام کی بنیاد پر سوچ رہے تھے یہ اعلان کیوں ہوا. جب ہم نے تاریخ پہ غور کیا تو ابو سفیان جس گھر میں رہتے تھے اس گھر سے پہلے ایک گھر تھا جس کا نام تھا بیت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا. اور یہ گھر، اس کا ایک نام بیت خدیجہ، ایک نام مولد فاطمہ اور ایک نام قبۃ الوحی. یہ گھر حضرت عقیل ابن ابی طالب نے سیل آؤٹ کیا. اور سیل آؤٹ کیا کس کے ہاتھ؟ ابو سفیان کے ہاتھ، کیونکہ پڑوس میں تھا وہ. تو ابو سفیان نے اپنے گھر کے ساتھ اس گھر کو ملا لیا تھا. اللہ کے رسول کا اصلاً اعلان 3 مقامات کے لیے تھا. اور جب سارے کے سارے کافر مکے کے رہنے والے شرمندہ پتھر مارے تھے، آج جواب کیا ملے گا، ہم نے بڑا ستایا تھا ان کو، آج جواب کیا ملے گا، سب کے سب پیغمبر کے سامنے جمع ہو گئے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم بتاؤ مجھ سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو. مجھے غدیر خم کے میدان تک آپ کو لے جانا ہے. کون خطیب ہے؟ وہی خطیب جو کفار مکہ سے خطاب کر رہا ہے. آپ نے سوال کیا تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو. مکے کے کافروں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کو ایک نیک و شریف انسان سمجھتے ہیں اور نیک و شریف انسان کی اولاد سمجھتے ہیں. آپ شریف ہیں، شریف کے بیٹے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اتنا مہربان پیغمبر، اس ایک جملے پر فرمایا تو جاؤ اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب پہ سب آزاد کر دیے گئے ہو. میں تم سے وہی جملہ کہتا ہوں جو جناب یوسف میرے بھائی نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ سب پہ سب تم آزاد ہو. تو اللہ کے رسول نے سب کو آزاد کر دیا. مکے کے سارے کافر اب جو آزاد ہوئے وہ مسلمان ہوئے. یا یوں سمجھیے کہ جب تک لڑ سکتے تھے پیغمبر سے لڑتے رہے، اور جب پیغمبر سے لڑ نہ سکے تو شاعر نے ان کو یہ کہہ کر یاد کیا، کچھ دشمن رسول تو ایسے ملے ہمیں جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے. ذرا سا پس منظر ہے غدیر کے خطبے کے حوالے سے کہ اللہ کے حبیب کا مزاج کیا. اور اب تو پہچان لیتے کہ مکے کے سارے کافر مسلمان ہو گئے، اور اب جو حضرت نہیں تھے وہ حضرت ہو گئے. کل کی بات یاد ہے نا؟ اللہ کے رسول نے اب خانہ کعبہ کے صحن میں آ کر بتوں کی صفائی کا ٹھیکہ علی ابن ابی طالب کو دیا. ٹینڈر کھلوائے بغیر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مشکل یہ تھی کہ اگر کسی اور سے کہتے بتوں کو توڑنے کا تو بڑے پیار سے توڑتا. بت کو توڑتا تو شرم تو آتی نا، اور ہو سکتا ہے بت کہہ دیتا کہ کل تک تو پوچھتا تھا، توڑنے پہنچ گیا. تو اللہ کے رسول نے ایسے شخص کا انتخاب کیا جس کے چہرے پر اللہ کا کرم نازل ہوتا ہو. سب کو چھوڑ کر، بڑے اونچے قد والے بھی ہوں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ، ضرورت ہی نہ تھی کسی کو اوپر چڑھانے کی کہ قد کے لحاظ سے بھی کام ہو سکتا تھا. اور مولائے کائنات کا قد تو کچھ مختصر تھا، لیکن اللہ کے رسول نے عجیب کام کیا، سب کو چھوڑ کر بلایا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، یا علی آپ آئیے اور آپ بت توڑیں گے.
کچھ بت چھوٹے تھے، کچھ بڑے تھے. جو چھوٹے تھے وہ بغیر اوپر چڑھے ہوئے توڑ دیے، اور اتنی شدت کے ساتھ توڑے کہ کسی بت کی نہ ناک سلامت رہی نہ کان سلامت رہے. اس لیے کہ بت شکن علی ابن ابی طالب. بہت غور کیجیے گا. اب جن جن کے خاندان والوں کے بت علی نے توڑے تھے ان کا تو سارا چڑھاوا ختم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ کو اندازہ ہے کہ چڑھاوا نذرانہ بڑا کام کا ہوتا ہے. اور یہ بت لالا کر رکھے تھے خانہ کعبہ کے اندر. یہ ہمارے خاندان کا بت، یہ ہمارے خاندان کا بت. بت کتنے سال تک رہے؟ اتنے سال تک رہے، رکھے گئے، اور 30-40 سال تک بت خانہ کعبہ کے اندر رہے. تو ایک بات تو واضح ہو گئی، اگر کوئی 40-50 سال 30 سال کعبے کے اندر رہے تو کعبے کا مالک نہیں ہو جاتا، چاہے وہ بت ہو یا آج کے بت ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ کے رسول نے، بہت غور کیجئے گا، بات بڑی آسان سی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں پیغام نہیں، پیغام ہے اس میں. بھئی جب گھر کو پاک کرنا ہے تو کوئی پاک اور پاکیزہ کو لے کر آئیے. اتنا پاک اور پاکیزہ کہاں سے آئے گا کہ جس نے کبھی بتوں کے سامنے سر نہ جھکایا ہو. اللہ اکبر. بلکہ کہتے ہیں کہ ابو جہل لایا تھا بتوں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر آنکھوں میں لگانے کے لیے. جب میرا مولا دنیا میں آیا تو قبیلے کی رسم نبھانے کے لیے بدبخت چلا آیا. اللہ کے رسول بھی خوب تھے، آنے دیا. آ جاؤ، خود پتہ چلے گا علی کون ہے. اور جیسے ہاتھوں میں سرما دانی لیے ہوئے اور سرمے کے بجائے بتوں کے پیروں کی خاک لیے ہوئے جب ابو جہل امام کے قریب آیا، آپ گہوارے میں تھے. میں کیا بیان کروں، عرب کے لوگ بچے کو لپیٹتے تھے کپڑے کے اندر، اور جب مولا کے ہاتھوں کو کپڑے میں لپیٹنا چاہا تو کوئی کامیاب نہ ہوا. امام بار بار اپنے ہاتھ باہر نکال لیتے تھے، بتانا چاہتے تھے ان کا امام بن کر آیا جن کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے. ہاتھ کپڑا باندھتے تھے، امام کے ہاتھ باہر آ جاتے. کیا خبر تھی کیا ہونے والا. جیسے ہی ابو جہل نے اپنی کارروائی کرنا چاہی، آگے بڑھ کر میرے مولا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کیا. ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا اور ایک ہاتھ سے تماچا رسید کیا، اور ایسا لگایا تماچا کہ یا موسیٰ کا زمانہ یاد آیا کہ کیسے تماچا لگایا جاتا جو فرعون کو مارا تھا. تو فرعون ڈر گیا کہ بچہ وہی تو نہیں جو تختہ پلٹ دے گا. وہ موسیٰ تھے، یہ علی ابن ابی طالب ہیں. ایسا تماچا لگایا کہ ابو جہل میں جہل ایک طرف ہو گیا، ابو ایک طرف ہو گیا. یہ مکہ المکرمہ اللہ کے رسول سب سے بڑا بت تھا، بہت اونچا، جس کا نام تھا ہبل. اور کفار مکہ اللہ کے مقابلے پر اس کو کہتے تھے ہبل اکبر. انشاءاللہ خدا ہم سب کو نصیب کرے مکہ المکرمہ کی زیارت. اور میرے خیال میں اگر آپ آمین کہیں گے تو کوئی ٹیکس لگے گا نہیں. ابھی تک عمران خان نے الہی آمین کہنے والوں پر ٹیکس نہیں لگایا ہے. لگ جائے گا؟ ہاں، آثار تو کچھ ایسے ہی ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اللہ کے رسول اپنے کاندھے پر سوار کرا رہے تھے علی ابن ابی طالب کو. یہ مکہ المکرمہ ہے.
اللہ کے رسول نے بتوں کو توڑنے کے لیے آپ سوار ہوتے امامت پر آپ ہیں نبوت، وہ ہیں امامت، تو تاریخ کا جملہ ملا کہ مولا کائنات نے پیغمبر کے بوجھ کو محسوس کیا۔ جب اللہ کے رسول نے اندازہ کیا یا دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو سمجھ لو نبوت نبوت ہے اور امامت امامت ہے، پھر آپ نے اپنے شانے پیش کیے، یا علی آپ یہاں آ جائیے۔ اللہ اکبر! اس کے پیغمبر کے قدموں کے نیچے کی نالین اتنی معتبر کہ اگر معراج پر جائیں تو خدا کہے عرش پر جوتیوں سمیت آ جاؤ۔ مجھے نہیں معلوم کہ کھانا در میں کیا کیا ہوتا ہے، البتہ ہم نے اپنے علاقے میں دیکھا ربیع الاول کی 12 آتی ہے تو 12 کے چاہنے والے تو اپنے مقام پر رہتے، البتہ رسول کی محبت میں ایک نشان اٹھایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ نالین کا نشان۔ تو بات بڑی آسان سی، نال مانے چپل، لین مانے 2 چپلیں، تو پیغمبر کی یاد میں کسی کو نال ملی کسی کو آل ملی ہے، اپنی اپنی قسمت ہے، آپ کو وہ مبارک ہمیں یہ مبارک۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اللہ کے رسول بلند کر چکے تھے علی کو، اتنا بلند کیا کہ حبل کو توڑنے میں مولا کے ہاتھ وہاں تک پہنچے۔ میں حیران ہوں، آصف بن برخیا بغیر جائے ہوئے ملکہ سبا بلقیس کے تخت کو لے آئے، بغیر جائے ہوئے، بغیر اٹھے ہوئے، اتنا لمبا ہاتھ کیا ہوگا کہ علاقہ سبا تک پہنچا ہوگا، بلقیس کا تخت لائے ہوں گے۔ اگر آصف ابن برخیا کا ہاتھ لمبا ہو سکتا ہے سلیمان کے بھانجے کا، تو کیا میرے مولا کا ہاتھ اتنا لمبا نہیں ہو سکتا تھا؟ زمین پہ کھڑے کھڑے زمین پر ہاتھ بڑھاتے، حبل خود قدموں پہ آ کے گر جاتا، لیکن اللہ کے حبیب نے بتانا تھا بت توڑنا اور ہے، کاندھوں پہ چڑھانا اور ہے۔ اور اب تو سمجھو کہ اگر بت شکنی کا مسئلہ ہو تو علی میرے کاندھوں پر، مسئلہ ولایت کا تو علی میرے ہاتھوں پر۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مولا سلامت رکھے۔ ولایت کا عنوان، غدیر خم کا میدان، اور وہ پیغمبر کی شان کہ کبھی اٹھایا کاندھے پر، اتنا بلند کیا کہ بتوں کو توڑ دیا مولا نے۔ اور جب توڑ دیا، سوچتا ہوں اللہ کے نبی آپ نے زحمت کی خامہ خواہ۔ جب خانہ کعبہ کی دیوار تعمیر ہو رہی تھی تو اللہ نے پتھر بھیجا تھا کہ ابراہیم اس پہ کھڑے ہو جائیں گے، کعبے کی دیوار کو اونچا کر دیں گے۔ تو اگر کعبہ بن سکتا ہے پتھر پہ کھڑے ہو کر، تو بت بھی ٹوٹ سکتے تھے پتھر پہ کھڑے ہو کر۔ خدا نے بتانا چاہا کعبہ بنانا اور ہے، کعبہ بچانا اور ہے۔ بنائیں گے ابراہیم، بچائیں گے علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر! پتھر نہیں آیا، پتھر موجود تھا، استعمال نہیں ہوا، پیغمبر کے کاندھوں پہ کھڑے ہوئے۔ اب اللہ کے رسول نے، بہت غور کیجئے گا، وہاں تو مسئلہ تھا کتنا بلند ہونا ہے۔ آپ نے سوال کیا یا علی اپنے آپ کو کتنا بلند محسوس کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول اتنا بلند محسوس کر رہا ہوں کہ اگر چاہوں تو آسمان کے ستارے توڑ لوں۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ شاید یہ محاورہ ہے، یا کوئی کسی کی محبت میں کہے کہ تم کہو تو ستارے توڑ کے لے آؤں۔
تو یہ دعوی محبت میں جہالت ہے، دعوی حقیقت ہے ولایت. اور پیغمبر نے بتا دیا کہ اگر ولایت نبوت کے ساتھ مربوط دکھائی دے تو اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ آسمان کے ستارے توڑ سکتی ہے ولایت. اور پھر روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی، امام کی روایت پڑھ رہا ہوں، 5ویں امام کی روایت، کتاب کا حوالہ بحار الانوار، جلد نمبر 65، 65ویں جلد عربی لحاظ سے، صفحہ نمبر 394. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور نسخہ اور والیوم ہو تو شاید فرق ہو جائے. ارشاد فرمایا امام نے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. کتنی باتیں؟ 5 باتوں پر ہے. الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ. اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. بہت غور کیجئے گا. ایک نماز، دوسرا زکوٰۃ، تیسرا روزہ، چوتھا حج، 5ویں ولایت. 5ویں ولایت، بہت غور کیجئے گا. ولایت ہے 5ویں نمبر پر. لیکن بات واضح نہیں ہوئی اور واضح کر لیتے ہیں. تو 5ویں نمبر کا مطلب یہ ہوا کہ 1 نمبر پہ نماز ہے، 2 نمبر پہ زکوٰۃ ہے، 3 نمبر پہ روزہ ہے، 4 نمبر پہ حج ہے، 5ویں پہ ولایت ہے. تو اگر ترتیب سمجھ میں نہ آئے تو پہچانیے آدم پہلے محمد آخری. افضل کون؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کون افضل؟ اور اب امام فرماتے، بعض نسخوں میں روایت میں جملہ اور آگے ملا، فرماتے ہیں لم ینادی بشیء کما نودی بالولایہ. کسی شے کے لیے ایسے نہیں دعوت دی گئی جیسے ولایت کی دعوت دی گئی ہے. امام کے الفاظ. اور ایک نسخے کے اعتبار سے امام فرماتے والولایۃ لیوم الغدیر. ولایت غدیر کے دن جو تھی اس کی اس طرح ندا دی گئی جیسے کسی اور کی ندا نہیں دی گئی. پھر زرارہ بن عیون پوچھتے ہیں امام سے، مولا ان میں سب سے افضل کون ہے؟ ابھی تو مولا ہی تھے زرارہ، میں سمجھ جاتے افضل کون ہے. پوچھ لیا مولا سے افضل کون ہے، اور جتنے مولائی بیٹھے ہیں اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سوال زرارہ کا. سوال ہے زرارہ ابن عیون کا، بولا ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ فرمایا الولایت افضلہن، ان میں سب سے افضل ولایت ہے. کیوں؟ کہ لأنہا مفتاحہن، کہ ان تمام کی چابی کا نام ولایت ہے. نماز عبادت، زکوٰۃ عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، ان چاروں عبادتوں کی چابی کا نام ہے ولایت. کیا ہو گیا مومن کو کہ چلا تشہد میں ولایت ڈھونڈنے کے لیے؟ اللہ اکبر. اگر سمجھ سکے مومن تو سمجھے ولایت ظرف ہے، عبادت مظروف ہے. یعنی ولایت اس برتن کا نام جو تمام عبادتوں کو سنبھالے ہوئے ہے. اب ضد نہ کرنا کہ برتن اندر بھی ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. افضلہن. اور اگر جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تو بتا سکوں اپنے بھائیوں کو، بھیا نماز اور تشہد کے مسئلے پریشان مت ہونا، اس لیے کہ نماز خدا کی بتائی ہوئی ہے. کوئی باورچی کا پکایا ہوا حلیم نہیں ہے کہ نمک کم ہو تو ملا لینا.
مزہ نہیں آ رہا، چینی کم، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ولایت کی تعظیم نہیں کی آپ نے، ولایت کی تعظیم نہیں کی اگر آپ نے اسے اس مقام پر رکھ دیا کہ جس کا مقام نہیں ہے. امام فرماتے ہیں لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ، ولایت ہے تمام عبادتوں کی چابی. چابی ہمارے پاس ہے، اب جاؤ کرو عبادتیں، ہم کھولیں گے ہی نہیں. جاؤ کرو عبادتیں، ہم کھولیں گے نہیں، چابی ہمارے پاس. تو یہ تو پانچویں امام کا فرمان. پھر فرماتے ہیں والوالی دلیل علیہن، اور ولایت ان تمام عبادتوں کی دلیل ہے. تشہد نماز کا جز ہے، اور جز بھی ارکان والا نہیں، صرف واجب والا. اللہ اکبر. اتنا نیچے لگے ولایت کو کہ اس میں چلے گئے کہ تشہد میں پڑھیں گے تو علی ولی ہو جائیں گے. علی کی ولایت کو تشہد کے جملے کی حاجت نہیں ہے. تمہاری نماز کی نیت ہی غلط ہے اگر علی کو مولا نہیں مانا ہے. اس لیے کہ کیا پتا چلتا ہے کون مسجد میں چوری کی نیت سے آیا ہے اور کون نماز پڑھنے کی نیت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا پتا چلتا ہے؟ اور اب جب پانچویں امام کا نام آ گیا تو دل چاہتا ہے میں چھٹے امام کا نام بھی لوں. اور غدیر کے میدان سے متصل ہوتے ہوئے ایک بہترین تحفہ آپ کی خدمت میں، چونکہ ایک بحث چل رہی کہ بھائی کیا عزاداری کے بعد اب کووڈ-19 کہاں پہنچے گا، کتنے اور ٹیسٹ ہوں گے، کتنے لوگ بیمار ہوں گے. احتیاط سب پر لازم ہے مگر خوف نہیں. احتیاط اور ہے اور خوف اور ہے. اس لیے کہ بچانے والی ذات پروردگار عالم کی خودکشی حرام. اب چاہے فتویٰ ہو یا نہ ہو، کچھ فطرت کی بات بھی تو ہے، اور اگر فطرت سلیمہ ہو تو پھر بات مشکل نہیں ہے. چلیے خدمت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ارشاد فرماتے ہیں، اس روایت کو بیان کیا سید ابن طاووس علیہ الرحمہ نے معتبر اسناد کے ساتھ جمیل ابن دراج کو راوی کے طور پر بیان کرتے ہوئے. جمیل ابن دراج کہتے ہیں ہم امام کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں ملاقات کے لیے پہنچا، اور اس نے پہنچنے کے بعد امام سے اپنے دو مسئلے بیان کیے. پہلا مسئلہ بیان کیا کہ مولا آہستہ آہستہ کر کے میرے سارے عزیز رشتہ دار سب انتقال کر گئے، اور اب میں ڈرتا ہوں کہیں میں بھی نہ مر جاؤں. اللہ اکبر. اگر کوئی موت سے ڈرا ہوا آئے کسی نبی کی بارگاہ میں تو نبی کا جواب یہ ملا کہ اگر ملک الموت نے تمہیں دیکھ لیا تو اب ہم کیا کریں. اور اگر کوئی آئے موت سے ڈرا ہوا ولی کی بارگاہ میں، کوئی تقابل نہیں ہے، گھبرائیے نہیں. میں آپ کے ذہن کو تشویش میں ڈالنے نہیں آتا. نبوت اپنے مقام پر، ولایت اپنے مقام پر. ہم نے تو پڑھا قرآن میں ایک جگہ ایسی بھی آئی جہاں نبوت شاگرد بنی، ولایت استاد بنی. حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلے تھے. وہ کچھ کر رہے تھے، یہ سیکھ رہے تھے. تو امام کی خدمت میں آیا، کہتا ہے مولا سے، مولا مجھے بڑا ڈر لگ رہا، پڑوسی بھائی بہن سب مر گئے، اب کہیں میں بھی نہ مر جاؤں. امام نے ارشاد فرمایا پہلا جواب تو یہ کہ دیکھو تمہارے جو عزیز رشتہ دار انتقال کر چکے، تم ان کے بدلے میں مومنین سے انس و محبت قائم کر لو.
پھر فرمایا اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی موت پریشان نہ کرے، تم چاہتے ہو کہ اب تمہارے گھر سے کسی اور کا جنازہ نہ اٹھے، تم کسی کی موت نہ دیکھو، تو تم ہر واجب نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ پڑھوں دعا؟ بھائی آپ چاہیں گے تو پڑھ دوں گا، ورنہ مشکل کام ہے۔ امام فرماتے ہیں ہر نماز واجب 5 نمازیں 5 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ اب جن کو یہ دعا یاد ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، درود کے بغیر دعا شروع ہوتی ہی نہیں ہے، مگر یہاں یہ درود دعا کے اندر شامل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ درود دعا کا حصہ ہے۔ اللہم ان رسولک الصادق المصدق صلواتک علیہ وآلہ قال انک قلت ما ترددت فی شیء انا فاعلو کترددی فی قبض روح عبدی المؤمن یکرہ الموت واکرہ مساءتہ۔ میں نے سوچا کہ درود سے شروع کروں اور درود پہلا کروں۔ اب آئیے آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں۔ درود کا ترجمہ سب کو معلوم ہے، اے خدا تو محمد و آل محمد پہ درود نازل فرما۔ میں نے تو خدا سے کہا تھا، سبحان اللہ۔ درود ایسی عبادت ہے کہ شروع اللہ سے ہو، مکمل محمد پر ہو۔ اور ابھی مرثیہ خوان جب میں پہنچا تو میرے کان میں آواز آئی، وہ سلام پڑھ رہے تھے مسجد سے پہلے کہ جی خدا بھی شریک ہوتا ہے، لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ تو یہ شاعرانہ انداز ٹھیک ہے مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ خدا کا درود اور ہے، فرشتوں کا اور ہے، مومنین کا اور ہے۔ تو درود کی بات کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انا، اے اللہ بے شک تیرے رسول نے جو صادق ہیں اور تصدیق شدہ ہیں کہ ان پر بھی درود، ان کی آل پر بھی درود، قالا فرمایا، انکا بے شک کہ تو قلتا کہتا ہے، ما ترددت فی شیئن کہ مجھے کسی شے میں اتنا تردد نہیں ہوتا۔ اب چونکہ آسان اردو کو استعمال کیا جائے، تردد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کام کروں نہ کروں، کروں نہ کروں۔ ما ترددت فی شیء کہ تو کہتا ہے، پروردگار تیرے حبیب نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ ما ترددت فی شیء مجھے کسی شے میں اتنا تردد نہیں ہوتا، کا تردد فی قبض روح عبدی المومن کہ جتنا تردد مجھے اپنے مومن بندے کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے۔ کون سا مومن بندہ؟ یکرہ الموت، جو موت کو ناپسند کر رہا ہو، وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ اور میں مومن کے ناپسندیدگی کو، اس عمل کو جس سے مومن کراہیت محسوس کرے، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اکرہ، اللہ اکبر۔ پھر امام فرماتے اب کہو اللہم فصل علی محمد وآل محمد وَأَجِّلْ لِوَلِيِّكَ الفرج والعافیہ والنصر کہ اے خدا اپنے ولی کے فرج میں، ان کی عافیت میں، ان کی مدد میں جلدی کر دے۔ اور اس کے بعد وَلَا تَسُونِي فِي نَفْسِي وَلَا فِي أَحَدٍ مِّنْ أَحِبَّتِي اور مجھے موت کی برائی اور ناپسندیدگی مت دکھانا، اور نہ مجھے دکھانا میرے کسی ایک چاہنے والے کی موت۔ اللہ اکبر۔ کتاب کا حوالہ بیان کر دوں آپ کی خدمت میں، بہت کوئی لمبا چوڑا حوالہ نہیں ہے۔
آپ کے اپنی جیب میں موجود ہے موبائل، اور موبائل میں ایپلیکیشن مفاتیح الجنان، مفاتیح الجنان پر ایڈ کی گئی کتاب باقیات الصالحات، باقیات صالحات کے پہلے ہی باب کے اندر، چیپٹر کے اندر لمبی عمر کی دعا کے نام سے موجود ہے۔ روایت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اب تم اس میں جس کا نام چاہو لے سکتے ہو، وَلَا تَسُونِي فِي نَفْسِي وَلَا فِي أَحَدٍ مِّنْ أَحِبَّتِي۔ آپ غور کیجئے گا، مجھے پروردگار نے صحت بخشی، کووڈ-19 پوری فیملی کو ہوا تھا، اور یہ دعا میں پہلے سے پڑھ رہا تھا، وَلَا تَسُونِي فِي نَفْسِي وَلَا فِي أَحَدٍ مِّنْ أَحِبَّتِي، اور میں ایک ایک بچے کا نام لیتا تھا، ایک ایک گھر کے فرد کا نام لیتا ہوں بھی، کہ نہ مجھے دکھا موت کی کراہیت اور نہ دکھا مجھے میرے گھر والوں میں سے، وَلَا فِي أَحَدٍ مِّنْ أَحِبَّتِي۔ کہتے ہیں یہ دعا اس نے یاد کر لی اور چلا گیا، اس کے بعد مسلسل یہ دعا پڑھتا رہا، کہتا ہے اتنی زندگی ملی، اتنی زندگی ملی، یہاں تک کہ میں اپنی زندگی سے خود اکتا گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں 400 سال تک زندہ رہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صدقہ اپنے مقام پر، دعا اپنے مقام پر، درود اپنے مقام پر، ولایت اپنے مقام پر۔ اور چونکہ آپ کی خدمت میں کل بھی غدیر خم کے میدان میں تھے اور آج بھی، اور وقت پھر اب ہاتھ سے نکلتا جا رہا، خالی ایک جملہ سن لیجئے۔ اللہ کے رسول نے پالان شتر کے منبر پر جب آپ سوار ہوئے، سب کے سب نیچے اور پیغمبر اوپر، اور نیچے کی زینے پر بٹھایا علی ابن ابی طالب کو، آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے باقی راتوں میں خطبے کے ساتھ ساتھ زیارت روزے غدیر بھی شامل کریں۔ اس میں 23 آیتیں ہیں جس میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعتبار سے آپ کو سلام کیا گیا۔ اللہ کے رسول خطبہ شروع کیا، خدا کی حمد و ثنا کے ساتھ فرمایا ایھا الناس، کیا میں نے تم تک رب کا پیغام پہنچا دیا، یا تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ سب نے کہا آپ نے پورا پیغام پہنچا دیا، کیا تم گواہی دیتے ہو؟ ہاں ہم گواہی دیتے۔ کب کچھ پیغام رہا تو نہیں، سب پہنچا دیا؟ سب پہنچا دیا۔ آپ نے پورا حق ادا کر دیا یا رسول اللہ۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بتاؤ تم سب کہ تمہارے نفسوں پر اختیار تمہارا زیادہ ہے یا ہمارا؟ لوگ لفظ ولایت کو کہہ کے گزر جاتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کی باریکیوں میں پورا غدیر کا منظر جہاں تک ہو سکا آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ فرمایا اللہ کے حبیب نے یہ بتاؤ تمہارے نفسوں پر، دیکھیے ایک ولایت نفس کی ہے، میں چاہتا ہوں یہ ہاتھ یہاں جائے تو جائے گا، میں چاہتا ہوں یہ ہاتھ یہاں رہے تو رہے گا، میں چاہتا ہوں امامہ اوپر رہے تو اوپر رہے گا، اور چاہتا ہوں اتار لوں تو اتار۔ یہ کیا ولایت نفس ہے؟ پورے جسم پر نفس کا کنٹرول ہے ولایت کے نام سے۔ اب اس سے بلند تر ولایت، فطرت میں شامل ولایت، طبیعت میں شامل ولایت، کوئی الگ سے نئی آئی نہیں ولایت، اسی اندر کی ولایت کو اوپر کی ولایت سے ملایا گیا۔ اللہ کے حبیب نے سمجھایا کہ ایک تمہارے نفس کا تم پر اختیار ہے، اور ایک تم سے زیادہ تمہارے نفس پر کس کا اختیار ہونا چاہیے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ کا اختیار ہے۔
ارے پالان شتر کے صرف ممبر پر بات نہیں ہو رہی، آپ نے سب کے پالان بھی لیے اور چالان بھی لیے۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے نفسوں کا کنٹرول مجھے دیتے ہو۔ آج کی حد تک بات کو روک رہا ہوں قبلہ، بڑا مشکل کام ہے، بہت سے دعوے ہم کرتے ہیں جی میری پسند آپ کی پسند ایک ہوتی نہیں، صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ آپ تکلف میں مجھ سے کہہ دیں گے مولانا میں بھی وہی پسند کرتا ہوں، اندر سے سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب آپ تو دال روٹی کھا لیتے ہیں، ہم کہاں کھائیں گے؟ تو نفس کی ولایت اور نفس اللہ کی ولایت، اللہ کے رسول نے گراؤنڈ بنایا پہلے، اور آج اس گراؤنڈ پر بات کو روک کے ہم جا رہے ہیں۔ بچے تو انشاءاللہ کل اس پر آگے بات ہوگی۔ غدیر ہماری تاریخ، ہمارا سرمایہ، فدق ہماری تاریخ، ہمارا سرمایہ، کربلا ہماری تاریخ، ہمارا سرمایہ، یہ تین ہماری وہ دولتیں جن پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ بس عزیزو، آج محرم کی 4 تاریخ ہو گئی اور 5ویں شب ہے، شب عاشور کتنا قریب آ گئی۔ قربانیاں حسین کے لیے، اور ایسی قربانیاں حسین کے لیے کہ دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک ایسی قربانی کا تذکرہ کروں جو قربانی انفرادیت میں بالکل ممتاز مقام رکھتی ہے۔ کہتے ہیں جناب زینب کبریٰ کو اللہ نے صاحب اولاد کیا تھا، اور جب آپ مدینہ منورہ سے سفر اختیار کر رہی تھیں، اپنے شوہر کے پاس گئی تھیں، ان سے سفر کی لینے کے لیے اجازت، تو آپ نے فرمایا تھا شہزادی ضرور جائیے، البتہ اپنے ساتھ صدقے کا سامان لے جائیے۔ ان کو بلایا، محمد کو بلایا اور جناب زینب کے حوالے کر دیا، دونوں بچوں کا ہاتھ تھامے ہوئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ مدینے سے ساتھ چلے تھے، اور ایک روایت یہ کہ مکے پہنچ گئے سرکار سید الشہداء، اور مکے سے قافلہ تنعیم کی طرف باہر نکل رہا تھا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار مدینے سے مکے پہنچے اور مکے سے تنعیم پہنچے، اور جب امام سے ملاقات ہوئی تو فرماتے تھے کہ شہزادی کی سواری کس طرف ہے؟ ہماری کے قریب آئے، سلام کیا، اے بنت رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ شہزادی نے اپنے شوہر کی آواز کو پہچان کے سلام کا جواب دیا۔ فرماتے تھے عبداللہ شہزادی صدقے کا سامان لایا دینے کے لیے، کوئی ایسا دن اگر آ جائے کہ آپ سمجھیں کہ اس سے بڑا کوئی اور دن نہ ہوگا تو شہزادی ایک کو اپنی طرف سے قربان کیجیے گا، ایک کو میری طرف سے قربان کیجیے گا۔ دونوں بچوں کو ساتھ لیے ہوئے جناب زینب کبریٰ کربلا میں پہنچی ہیں۔ روکنے والوں، ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ ماں کی ممتا اس کیفیت کا نام ہے کہ سب کچھ اولاد پر قربان کر دے، اولاد کو کسی پہ قربان نہیں کرتے۔ ہائے شہزادی، شب عاشور سب اپنی اپنی قربانیوں کو تیار کر رہے تھے، جناب زینب کبریٰ اور محمد کو لیے بیٹھی تھی اور فرماتی تھی بیٹو کل قربانی کا دن ہے، دیکھو تم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہو، شجاعت کے جوہر دکھانا، ماں کو شرمندہ نہ کرنا۔ بچے کہتے تھے اماں کل دن تو نمودار ہو، پھر آپ ماموں سے اجازت دلوا دیجیے گا، پھر ہم میدان کربلا میں جائیں گے۔ ماں کہتی تھی ہاں بچوں عمر سعد کا سر کاٹ کے لے آنا۔
بچے جوش کے عالم میں ہیں، اللہ اکبر۔ رونے والوں، 10 محرم کا دن نمودار ہوا، قربانیاں امام علیہ السلام پر سے فدا ہونے لگے، قربان ہونے لگے۔ ایسے میں جناب زینب نے بچوں کو بلوایا، کیا بات ہے، ابھی تک گئے کیوں نہیں، ابھی تک زندہ کیوں کھڑے ہو؟ بچے روتے تھے، اماں ماموں کے پاس جاتے ہیں، ماموں سینے سے لگا لیتے ہیں، اماں کرے تو کیا کرے، اجرکم اللہ۔ جناب زینب کبریٰ نے اپنے ماں جائے کو بلوایا، بھیا کیا بہن کا فدیہ قبول نہیں کریں گے؟ مولا رونے لگے، فرماتے تھے بہن کیسے برداشت کروں کہ تمہارے بچوں کو تلواروں کے آگے بھیج دوں؟ اللہ اکبر۔ جناب زینب نے امام سے التماس کی تھی، بھیا میری قربانی قبول کر لیجئے، بھیا زینب کی لاج رکھ لیجئے، اجرکم اللہ۔ امام نے بہن کے کہنے پر محبت کے ساتھ اپنے بھانجوں کو تیار کیا، دل پر پتھر رکھا ہوگا، کس طرح بھانجوں کو روانہ کیا ہوگا۔ اتنے کم سن تھے کہ گھوڑوں پہ خود سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ امام نے ایک کو گود میں لیا، عباس نے ایک کو گود میں لیا، دونوں کو سوار کرایا، رخصت کیا، بلائیں لے کے جہاں خدا حافظ و ناصر میدان کربلا میں۔ دونوں شہزادے اس طرح چلے۔ دونوں کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ دونوں مل کے ساتھ چل رہے تھے، 2 تلواریں ایک ساتھ چلتی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے ذوالفقار علی ابن ابی طالب 2 دھار سے چل رہی ہو۔ بچوں کی جنگ دیکھ کر اشقیاء دوڑے ہوئے بھاگتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے ادھر جاتے تھے۔ ملونوں نے جب بچوں کی جنگی حکمت عملی سمجھ لی تو کہا ایسا کرو، ان میں جدائی ڈال دو، جب تک 2 ساتھ رہیں گے انہیں قابو نہ کر سکو گے۔ اون کو محمد سے الگ کیا، محمد کو اون سے الگ کیا، ایک ایک کر کے مقابلے بڑھنا ہے، پورا مجمع ٹوٹ پڑا۔ ہائے زینب کے لاڈلے، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر چلائے، بچے رونے والوں۔ آپ کو اندازہ ہے نا گھوڑے کی سواری کیسی ہوتی ہے؟ اگر کسی بچے کے لیے گھوڑے پر بٹھانا ممکن ہو گود میں لے کر، تو اتارا بھی گود میں لے کر جاتا ہے۔ رونے والوں، ورنہ بچے کے پاؤں رکاب میں نہیں پہنچتے تھے۔ دونوں شہزادے گھوڑوں سے اترے نہیں ہیں، اوپر سے نیچے گرائے گئے۔ آواز دی ماں وہ ہمارا آخری سلام، ہائے زہرا کا لال۔ بھانجوں کا آخری سلام سنا۔ خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے۔ رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ میرا مولا اپنے ساتھ عباس کو لے کر چلے، عالم جلال میں آگے بڑھے کہ بھانجوں کی محبت ہے۔ فریاد یا حسین، اون تڑپ رہا ہے، فریاد یا حسین، محمد کی جان نکل رہی ہے۔ امام مقتل میں آئے، دونوں شہزادوں کے قریب آئے، عجیب منظر تھا، ایک کی تو جان نکل چکی تھی، کہتے محمد میں بھی رمق جان باقی تھی۔ امام کو سرہانے دیکھا، رونے لگا، اشاروں سے کہتا تھا آقا کیوں چلے آئے؟ آقا میں نے بلایا تو نہیں تھا، صرف سلام ہی تو کیا تھا۔ امام نے سینے سے لگا لیا، ارے میرے بچوں کیوں شرمندہ ہو رہے ہو؟ اجرکم اللہ۔ شاید یہ خیال ہوگا بچوں کے دل میں، اگر ماں کو خبر ہو گئی کہ میرے بھائی کو گرمی میں زحمت دے دی تو ناراض ہوں گی۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، ایک کو عباس نے اٹھایا، ایک کو مولا حسین نے اٹھایا، دونوں شہزادوں کو لے کے چلے۔ ہائے جیسے ہی خیموں میں خبر آئی ہے، تمام بیویوں نے حلقہ بنا لیا، تمام بیویوں نے حلقہ بنا لیا۔ جناب زینب کبریٰ کو بلایا، بی بی آ جائیے، بچوں کا پرسا۔ ہائے دونوں کو لا کے لٹایا گیا۔ کہتے ہیں ابھی تک محمد میں کچھ جان باقی تھی، جیسے ہی ماں کے چہرے پہ نگاہ پڑی، رونے والوں، جب کوئی
بچہ بڑا کام کر کے آتا ہے تو ماں سے چاہتا ہے، دانت چاہتا ہے نا کہ ماں سینے سے لگا لے، ماں پیشانی چوم لے، ماں کی طرف دیکھا۔ اور تمام بیویوں نے حلقہ بنایا ہوا تھا، رو کے کہتی تھی بیوی پرسہ قبول کیجئے، اور شہزادی فرماتی تھی بیویوں پرسہ نہ دو مجھے، یہ فدیہ تھے، فدیوں کا پرسہ نہیں ہوتا، دعا کرو میرا بھائی سلامت رہ جائے۔ اجرکم اللہ۔ ماتم داران مظلوم کربلا، اونو محمد میں سے محمد میں جان باقی ہے۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا، اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا، اتنا خون بہ چکا تھا، اتنا شدید پیاس کا عالم تھا، ماں سے کچھ بولا تو نہ گیا، اشارہ کیا جیسے کہتا ہوں اماں جب مدینے جانا تو بابا کو سلام پہنچا دینا۔ اجرکم اللہ۔ میرا مولا میرا مولا بہن کے بچوں کو لے کر آ چکا مگر ماتم نہ ہوا۔ ہائے سیدہ، محرم کی 11 تاریخ میں مقتل کربلا نے بتایا کہ جب تمام شہیدوں کی لاشوں پر ان کی وارث بیویوں نے رخصت لی ہے نا، سب بیویاں اپنے اپنے شہیدوں کی لاشوں پر آئی ہیں، قاسم کے ٹکڑوں پر مار ہوتی تھی، اکبر کی لاش پر مار ہوتی تھی۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے میں نے دیکھا 2 لاشیں ایسے پڑے جن پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا امام کے غلاموں سے بتاؤ یہ کس کے لاشیں، کیا ان کا کوئی والی و وارث نہیں؟ ارے فریاد یا حسین۔ اجرکم اللہ۔ بتایا گیا زینب کے لاڈلے ہیں، تو راوی کہتا میں نے پوچھا تو بی بی خود کہاں رہ گئی کہ لاش حسین پہ رو رہی ہے، بچوں کی لاشیں منتظر رہ گئی، ماں نہ آئی۔ رونے والوں آپ تو گریا کرو زینب کے لاڈلوں کا۔ اجرکم اللہ۔ وقت قبولیت دعا ہے، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگنا، زینب کے بچوں کا واسطہ دے کے دعا مانگنا۔ ہائے شہزادے، ماں کے انتظار میں لاشیں رہ گئیں، قافلہ کربلا سے چلا گیا۔ تاریخ کا جملہ ہے قافلہ کوفے گیا، کوفے سے شام گیا، قید خانے میں گیا، ہر جگہ بھائی کا ماتم کیا، بچوں کا کہیں ماتم نہ کیا، بچوں کا کہیں ماتم نہ کیا، یہاں تک کہ قید خانے سے رہائی ملی تو کٹے ہوئے سر واپس دیے گئے۔ جملہ تاریخ کربلا سے ملا، ایک ایک سر آتا تھا، اس سر کی وارث بیوی آگے بڑھتی تھی، اپنے شہید کے سر کو گود میں لیتی تھی۔ ایک مرتبہ لانے والا 2 چھوٹے چھوٹے سروں کو لایا، کوئی بیوی آگے نہ بڑھی تو کہتا تھا مولا سجاد سے ان کا کوئی وارث نہیں ہے، کوئی لینے نہیں آیا۔ ہائے میرا مولا، آواز دی پھوپھی اماں آئیے آنا محمد کے سر آ گئے۔ اجرکم اللہ۔ فریاد کر رہی تھی بیوی بیٹا سجاد دکھیاری بھائی کا ماتم کرے یا بچوں کا ماتم کرے، نہ ماتم کیا۔ زندان شام سے رہائی کے بعد کربلا واپس پلٹ کے قافلہ آیا، نہ ماتم کیا بی بی نے کربلا آنے کے بعد بھی۔ ہائے جب پلٹ کے مدینے واپس آئی اب چلا نہیں جاتا تھا، امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں بہت دن گزر گئے، عبداللہ منتظر قدوم ہوں گے، ذرا گھر ہو آئیے۔ آئے 18 بھائیوں کی بہن کبھی اکیلے گھر نہ گئی تھی، آج کوئی نہ تھا، بھائیوں میں سے جو ساتھ چلتا۔ اجرکم اللہ۔ بی بی بادل ناخواستہ قدم اٹھاتی تھی، جب گھر میں داخل ہوئی صحن خانہ میں آئی ہیں، عبداللہ گھر میں نہ تھے، بی بی سے چلا نہ گیا، صحن خانہ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ عبداللہ جب باہر سے پلٹ کے واپس آئے دیکھا کوئی بوڑھی خاتون بیٹھی ہے صحن خانہ میں، عبداللہ قریب آئے، فرمایا معظمہ راستہ بھول گئی، کس سے ملنے آئی ہو؟ اپنے سر کو اٹھا کے فرمایا وارث نہیں پہچانا۔ اب زینب پہچانے جانے قابل نہ رہی، عبداللہ نے ہاتھ جوڑ دی، شہزادی میں نہ پہچان سکا۔ رونے والوں کیا ایسا غم تھا
کہ شوہر نہ پہچان سکے۔ اجرکم اللہ فرماتے تھے شہزادی یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ آپ تو گھر کی مالک ہیں، مختار ہیں، یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ یہ تو آپ کا مقام نہ تھا۔ ہم کہیں گے عبداللہ زیادہ سوال نہ کرو، بیوی سے چلا نہیں جاتا۔ عبداللہ نے سہارا دیا۔ اب جو حجرے میں آئی ہے اور محمد کے بستروں کو دیکھا، رونے والوں کبھی اون کا باتیں کرنا یاد آیا، کبھی محمد کا مسکرانا یاد آیا، ارے بازو پھیلا دیے، آ میرے پیارو ماں سے کیوں روٹ گئے، آؤ کہ تمہیں ماں سینے سے لگے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار واسطہ ان دو شہیدوں کا واسطہ، حضرت اون کا واسطہ، حضرت محمد کا واسطہ، پروردگار ان کا واسطہ جن کی ماں نے ان کا ماتم نہ کیا، ان کا واسطہ کہ جن کے لاشوں پہ رونے والا کوئی نہ تھا، ان کا واسطہ جن کے کٹے ہوئے سروں کو گود میں لینے والا کوئی نہ تھا۔ کیا ماں کی ممتا ختم ہو گئی تھی؟ پروردگارا واسطہ جناب زینب کبریٰ کا، شاید کہ ذمہ داری اتنی بڑی تھی کہ سنبھالتی تھی کبھی اکبر کی ماں کو، کبھی قاسم کی ماں کو، کبھی اصغر کی ماں کو، اور جب کوئی سامنے نہ تھا اپنے گھر میں تو بچے یاد آئے ہوں گے۔ پروردگارا ان شہزادوں کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی دعائیں پوری فرما۔ پروردگار ان شہزادوں کا واسطہ ہمارے نوجوانوں کی، بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پر اللہ ان دو شہزادوں کا واسطہ کربلا معلی کی زیارات کے درمیان جو رکاوٹیں تمام کو دور فرما۔ 40 کے زائدین میں ہمارا نام شامل فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کی خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔